الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شجاع الدین شیخ۔ الحمدللہ آج 23واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے نشست میں ہم سورۃ البقرہ آیات 60 تا 62 کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی جو قرآن اکیڈمی سے منسلک ہیں تشریف لاتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو قاری صاحب کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آئیے قرآن سیکھیں، ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کی ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کے لیے آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کبھی قرآن کریم سے سیر نہ ہوں گے۔ یہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جامع ترمذی کی روایت، علماء کبھی قرآن کریم سے سیر نہ ہوں گے۔ مراد کیا ہے کہ کوئی عالم کوئی مفسر کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کی کسی ایک آیت کے بھی سمجھنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے بڑے بڑے مفسرین یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، کہ بہتر بات تو اللہ کو معلوم۔ دوسری بات آئی کہ کثرت تلاوت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ ہر مرتبہ جب پڑھیں گے تو نئی لذت ہوگی اور جتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اتنی تاثیر بھی محسوس ہوگی۔ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں مرتبہ قرآن پڑھ لیا گیا ہے، ہم بھی چند مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے، کچھ لوگ سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے، کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہمیں مزید محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں آج کی آیات کے ترجمے کی طرف۔ آیات 60 تا 62 کا انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ سے آج مطالعہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، پس تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ حکم ہوا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے بجائے اس کے جو عمدہ ہے؟ جاؤ کسی شہر میں آباد ہو جاؤ، تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ مسلمان ہوئے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہیں اور جو صابی ہیں، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں طے ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیات 60 تا 62 کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ آج آپ نے محسوس کیا ہوگا آیت 3 ہے لیکن متن بہت طویل ہے،
انہی آیات میں 2 آیات پر مشتمل پورا ایک رکوع بھی ہے سورۃ البقرہ کا۔ آئیے حسب معمول اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی آج آپ لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ربط آیات کا مطلب کیا ہے۔ کون جواب دے گا انشاءاللہ؟ جی زبیر آپ بتائیے۔ سر ربط آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس آیات کا پچھلی آیت سے کیا ریلیشن ہے آپس میں، یہ ربط آیات کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جو آیات آج ہم سمجھ رہے ہیں ان کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے، اس کو ہم ربط آیات کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے نا، مربوط کلام ہے۔ تو آئیے آج کی آیات کے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے جرائم اور ان پر ملامت کا بیان تھا۔ ان کے جرائم بھی گنوائے گئے اور ان پر جو اللہ کی طرف سے ملامت کی گئی، نکیر کی گئی، اس کا تذکرہ تھا۔ اب ان پر مزید انعامات، ان کی ناشکری اور ان پر ملامت کا تذکرہ ہے۔ بار بار ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے انعامات کا ذکر بھی جاری ہے، 10 کے قریب انعامات کا بیان آئے گا انشاءاللہ کل، اور پھر ان کے جرائم کا تذکرہ آتا ہے اور پھر ان پر اللہ کی طرف سے ملامت کا بیان بھی آتا ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد اب چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ کن موضوعات کا آج ہم احاطہ کریں گے ان آیات کے مطالعے کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، بنی اسرائیل کو پانی عطا کیے جانے کی نعمت کا بیان، اور پانی بھی بڑی معجزانہ شان کے ساتھ عطا ہوا تھا، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، قناعت کے بجائے ناشکری کے رویے کا ذکر۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے جو عطا کیا اس پر آدمی اکتفا کر لے اور اسی کو کافی سمجھے، لیکن انہوں نے قناعت کے بجائے ناشکری کے رویے کو اختیار کیا، اس کا ذکر آئے گا۔ تیسری بات، بنی اسرائیل پر اللہ کے عطاب کا ذکر ہے۔ عطاب کا مطلب اللہ کے غصے کا، غضب کا، ناراضگی کا اظہار، تو جو عطاب اللہ کا بنی اسرائیل پر ہوا اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھی اور آخری بات، ایمان اور اعمال صالحہ نجات کی لازمی شرائط ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات مل جائے تو ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ یہ گفتگو بھی آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے آج کی آیات کے مطالعے کے دوران۔ ناظرین کرام، اب آیات کا تجزیہ، آیات 60 تا 62 کا تجزیہ ہمارے پیش نظر ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 60، بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے مزید انعامات کا بیان۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے مزید انعامات کا بیان آئے گا۔ پھر آیت نمبر 61، بنی اسرائیل کی ناشکری اور اللہ کا عطاب، یہ ذکر پڑھیں گے۔ ناشکری کرتے رہے تو ان پر اللہ کا عطاب ہوا، عذاب بھی آیا۔ آیت نمبر 62، نجات کی شرائط کا بیان۔ جن جن کو نجات چاہیے ہے انہی کے لیے اصل بات ہے، باقی جس کو فکر نہیں اس کو کیا فکر، اس کو کیا پریشانی۔ اگر نجات چاہیے تو اس کی کیا شرائط ہیں، ان کا بیان ہے جو آج کی اس آیت نمبر 62 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ اب یکے بعد دیگرے ان 3 آیات کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 60، ارشاد ہوا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، پس تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ حکم ہوا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت آئی اور نعمتوں کا بیان بھی۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا آیت نمبر 60 کا۔ اب چلتے ہیں تشریح کی جانب۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ہم نے لکھی ہے صحرائے سینا کے واقعات کا ذکر۔ صحرائے سینا میں ہے اور اللہ اپنی نعمتیں بار بار ان کو عطا فرما رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ اور نعمتوں پر بات کی تھی، ابھی ذکر کریں گے آپ کے سامنے، لیکن ایک اور اہم بات یہاں ہم نے درج کی ہے، وہ یہ ہے کہ زمانی ترتیب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بعد کے واقعات پہلے بیان ہو رہے ہیں، پہلے کے واقعات بیان بعد میں ہو رہے ہیں۔ یہ اس مقام پر اس ترتیب میں زمانی ترتیب نہیں ہے، بلکہ تیزی کے ساتھ واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نعمتیں مل رہی ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، عذاب آ رہا ہے۔
نعمتیں مل رہی ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، عذاب آ رہا ہے، زمانی ترتیب کی بجائے بس ذکر کیا جا رہا ہے مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں ربط ضرور پھر بھی قائم رہتا ہے، چنانچہ اب ربط دیکھیے گا، اگلی جو ہم نے لائن لکھی ہے، اگلا جو پوائنٹ رکھا ہے آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ معجزانہ طور پر کھانے کے بعد اب معجزانہ طور پر پانی کا انتظام، معجزانہ طور پر کھانے کے انتظام کے بعد اب معجزانہ طور پر پانی کا انتظام۔ اچھا جی، اب آپ سے پوچھتے ہیں کیا کھانے کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کو یاد ہے؟ من و سلوہ۔ من و سلوہ، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا، من بھی ملا اور سلوہ بھی ملا، کھانے کو دھنیے کے طرح کے دانے اور پرندوں میں سے بٹیر کی طرح کے پرندے بھی مل گئے، وہ تھا کھانے کا انتظام۔ اور کھانے کے ساتھ آدمی پیتا بھی تو ہے، اب ان کے پینے کا انتظام انتہائی معجزانہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ تو ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ گو کہ زمانی ترتیب نہیں مگر ربط برقرار ہے کہ پہلے کھانے کا تذکرہ آیا، اب ان کے لیے پینے کا بیان آیا معجزانہ طور پر جو اللہ نے انتظام کیا۔ پھر اس ایک واقعے میں کئی معجزات ہیں، ایک ہی واقعے میں کئی معجزات ہیں۔ ناظرین کرام عصا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے، یہاں دیکھیے کیا کچھ ہوا۔ نمبر ایک، پتھر سے پانی کا جاری ہونا، اور اتنا جاری ہونا کہ ساری قوم کے پینے کا ذکر ہے نا۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ پتھر سے پانی کا جاری ہونا۔ دوسری بات، محض عصا مارنے سے پانی جاری ہونا، کوئی بڑی مشینری استعمال نہیں کرنی پڑی، کوئی لمبا چوڑا ہتھوڑوں کا اہتمام نہیں کرنا پڑا، ایک عصا کی چوٹ لگی اور پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو دوسری بات، محض عصا مارنے سے پانی جاری ہونا۔ تیسری بات، پتھر سے اتنا پانی جاری ہونا کہ پوری قوم کے لیے کافی ہو جائے، پوری کی پوری قوم، بعض روایات کے مطابق لاکھوں کا مجمع ہے، اس پوری قوم کے لیے یہ پانی کفایت کر گیا تھا۔ ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کہیں پانی کے مسئلے پر نہ ہو جائے۔ انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے تو پانی کا مسئلہ بھی ہوگا، گیس کا مسئلہ بھی ہوگا، نہ جانے کن کن باتوں کا مسئلہ ہوگا، لیکن جب اللہ پر توکل ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، تو ایک عصا لگتا ہے ایک پتھر کو تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ بات ہے اللہ پر توکل کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی۔ الحمدللہ آیت نمبر 60 کا مطالعہ مکمل ہوا، چلتے ہیں آیت نمبر 61 کے مطالعے کی جانب۔ طویل آیت ہے اور اس میں تشریح بھی نسبتاً زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ناظرین کرام طویل آیت ہے، البقرہ آیت نمبر 61۔ آئیے ترجمہ سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے بجائے اس کے جو عمدہ ہے؟ جاؤ کسی شہر میں آباد ہو جاؤ، تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام طویل آیت کا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، ترجمہ ابھی مکمل ہوا ہے، تشریح باقی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 60 تا 62 کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کیا گیا تھا۔ اب آئیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں
اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کی تشریح کو جانتے ہیں، جس میں خاص نکات ہمارے سامنے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ سب سے پہلی بات، بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کا ذکر، بار بار انعامات ہو رہے ہیں اور بار بار ان کی ناشکریوں کا بیان، ایک اور ناشکری کا بیان۔ لکھا ہے دنیاوی چیزوں سے کہیں بہتر من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ اب وہ ایڈونچر آنے لگا، ہاں بھوک مٹ گئی نا، تو اب مسائل کچھ اور جنم لینے لگے، اکتا گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ککڑی مل جائے، گیہوں مل جائے، مسور مل جائے، پیاز مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اس طرح کی باتیں ان کی زبان پر آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کر ادنا کی بات کرتے ہو۔ بہتر کس کو کہا گیا؟ من و سلوہ کو، جو بغیر محنت و مشقت کے مل رہا تھا۔ یہ بہتر جو کہا گیا، اس پر بھی چند نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، کیوں من و سلوہ کو بہتر کہا گیا۔ 5 باتیں اس میں۔ نمبر 1، من و سلوہ بکثرت تھا، پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، یہ اللہ کی نعمت خاصہ تھی، اللہ اپنے فضل سے ان کو عطا فرما رہا تھا۔ نمبر 3، لذیذ اور مزیدار تھی، یہ نعمت من و سلوہ کی لذیذ اور مزیدار تھی۔ نمبر 4، بغیر مشقت کے حاصل تھی، کوئی کام کاج نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی جاب نہیں کرنی، کوئی اور ورکنگ نہیں کرنی، بغیر مشقت کے ان کو دستیاب۔ نمبر 5، اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن ناظرین کرام کیا کہیں، پیٹ بھر گیا تو مستیاں سوچنا شروع ہو گئیں، کہنے لگے ایسا مل جائے اور ویسا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اور کہلوا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ سزا کے طور پر نعمتیں روک دی گئیں، سزا کے طور پر نعمتیں روک دی گئیں۔ اگلا نقطہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور کسی بستی میں جا کر آباد ہونے کو کہہ دیا گیا۔ اللہ تمہیں صحرا میں سب کچھ دے رہا ہے، تمہیں پسند نہیں، جاؤ، یہ غصے کا اظہار، ناراض، جاؤ خود جا کے تلاش کر لو، جاؤ کسی شہر میں جا کے آباد ہو، تلاش کرو پہلے تو شہر کو، فتح کرو اس کو جا کر، پھر سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کرو، پھر کاروباری زندگی شروع کرو، معیشت کی ایکٹیویٹی، جاؤ جاؤ خود تلاش کر لو۔ یہ ہے غصے کا اظہار جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب یہ نعمت ان پر روک دی گئی اور ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی اللہ تعالیٰ نے روش پہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات کیا آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط فرما دی۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، یہ کس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے، لیکن ابھی کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہود پر ذلت و محتاجی کی سزا نافذ کی گئی، یہ بیان یہاں پر جاری ہے۔ ذلت سے مراد نفس کی حرص ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ بننے کے بجائے بندہ نفس کا بندہ بن جائے، مال معبود بن جائے، دنیا مقصود اور مطلوب بن جائے۔ یہ ذلت کی بات ہے کہ بندہ اپنے مقصد حیات کو، آخرت کی زندگی کو فراموش کر دے، یہ ذلت ہے اس کے لیے۔ اور مسکنت کا لفظ آیا نا، محتاجی، مسکنت سے مراد ہے ظاہری طور پر محتاجی، نعمتوں کا لے لیا جانا، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا جانا، اللہ اپنی نصرت و تائید کا ہاتھ ہٹا لے، یہ کیا ہے؟ یہ محتاجی جو ظاہری طور پر ان پر مسلط کر دی گئی۔ اب مقام عبرت، بہت توجہ کیجئے گا ناظرین، بہت توجہ کیجئے گا۔ مقام عبرت، جس قوم کو جہان والوں پر فضیلت دی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ پڑھ چکے نا، اسی سورۃ البقرہ میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، آیت 47 میں بھی آیا تھا، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اور تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل میں یہ کتابیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول، عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول بنی اسرائیل میں آئے، داؤد علیہ السلام کی جیسی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی جیسی بادشاہت ان کو دی۔ 1400 برس تک انبیاء کا سلسلہ ان میں قائم رہا، پھر اس قدر نعمتیں دی، جہان والوں پر فضیلت دی، چن لیا جہان والوں پر۔ اتنے انعامات کے بعد جب نافرمانیاں کی ہیں، تذکرہ آگے آئے گا، تو پھر اسی قوم کے لیے کہا کہ ان پر ذلت بھی مسلط کر دی گئی اور ان پر محتاجی بھی مسلط کر دی گئی۔ لیکن ناظرین کرام رک کر ہمیں بھی ٹھہر کر رک کر جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ لکھا ہے ہم نے آگے، امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ، ہمارا زوال بھی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ بنی اسرائیل کو ہٹا کر اللہ نے ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امامت کا منصب عطا کیا تھا۔ اسی سورۃ البقرہ میں آیت 143 میں بات آئے گی،
ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے گا، سورۃ البقرہ آیت 143 دوسرے پارے کے آغاز سے پڑھیں گے، بنی اسرائیل کو معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امامت کے منصب پر فائز کیے جانے کا ذکر آئے گا، پڑھیں گے تفصیل سے۔ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ، ہمارا زوال بھی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ آج جو ذلت اور رسوائی ہمیں مسلمانوں کو دنیا میں دیکھنی پڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آج ہماری بدعمالیاں، نافرمانیاں، یہ اس کا نتیجہ اور اس کا شاخسانہ ہے۔ آگے لکھا ہے، یہود کا بدترین جرم آیات الہی کا انکار اور انبیاء کا قتل۔ معاذ اللہ، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل یعنی شہید کیا ہے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہ ان کے دو جرائم یہاں پر بیان ہوئے، آیات الہی کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا معاذ اللہ۔ اس وجہ سے بھی ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ اگلی بات بہت قیمتی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے، آیات کے انکار کے دو پہلو ہیں۔ کتنے؟ دو پہلو، ایک قولی طور پر انکار، دوسرا عملی طور پر انکار۔ ایک قولی طور پر انکار، دوسرا عملی طور پر انکار۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نا، تو کس کتاب کے ماننے والے ہوئے یہ؟ تورات کے۔ تورات کو مانتے تھے ناظرین کرام، زبان سے انکار نہیں کیا تورات کا کہ اللہ کا کلام نہیں، ہاں زبان سے مانا، عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی البقرہ میں آگے چل کر آیت نمبر 101 میں پڑھیں گے، البقرہ 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا یہود نے۔ تو ایک انکار ہوتا ہے قول کا، وہ تو نہ کیا، ایک انکار ہوتا ہے عمل کا، وہ انہوں نے کیا۔ آج مسلمان بھی دیکھ لے، جب نماز کا حکم ٹالتا ہے اور وہ بندہ ضائع کرتا ہے نماز کو، جب سود خوری کی جاتی ہے، جب بے حیائی کی دعوتیں دی جاتی ہیں، جب شراب نوشی کی جاتی ہے، جب اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے، تو عملی طور پر مسلمان بھی رد کر رہا ہے اللہ کے کلام کو۔ ذلت تو آنی ہے نا، پھر محتاجی تو آنی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور اپنے کلام کو قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ماننے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 62 کے بیان کی طرف۔ ارشاد باری تعالی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 کا ارشاد ہوا، یقیناً جو لوگ مسلمان ہوئے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہیں اور جو صابی ہیں، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں طے ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 کا، بہت اہم آیت ہے۔ اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہیں بھی اور پھیلائی بھی جاتی ہیں، بہت توجہ سے اس کی تشریح سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلا ایک لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، صابی۔ ایمان والے یہودی اور عیسائی تو بات واضح ہے۔ صابی، صابی کے لغوی معنی دین بدلنے والے کے ہیں، جو ایک دین سے دوسرے دین میں چلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صابی۔ مفسرین کی کئی آراء ہیں اس حوالے سے۔ ایک رائے ہے کہ یہ لوگ ستارہ پرست تھے۔ کیا تھے؟ ستارہ پرست، اور یہ بھی کہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان میں شرک آ گیا تھا اور یہ ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھے۔ یہ تشریح و وضاحت ہوگی صابین کے حوالے سے۔ اگلی بات، محض کسی قوم یا گروہ سے تعلق نجات کے لیے کافی نہیں۔ یہاں کچھ گروہوں کا بیان تو آیا، مگر بتایا کیا گیا؟ صرف گروہ میں آگے تو کامیاب ہو جاؤ گے نہیں، جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے کامیابی و نجات ہے۔ اگلی بات، نجات کے لیے ایمان بالرسالت بھی ضروری ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا ناظرین کرام، بہت توجہ کیجئے گا۔ عرض کی جا رہی ہے بات، نجات کے لیے ایمان بالرسالت بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال باطل ہے، خیال باطل ہے، دیکھیں لکھا ہے جی اللہ کو مان لے اور عمل لے کر لے اور آخرت کو مان لے، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کو مان لو، آخرت کو مان لو اور نیک عمل کر لو، نجات مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کا کہنا ہے اگر کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا تو کیا حرج کی بات؟ اللہ کو تو سبھی مانتے نا، آخرت کو تو سبھی مانتے نا۔ یہ ہے اس دور میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ جس کو وحدت ادیان کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔
وحدت ادیان کا فلسفہ ایک باطل نظریہ ہے۔ اکبر کا نام سنا ہے؟ اکبر کا دین الہی بڑا مشہور تھا۔ اس نے کہا کوئی رام کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، سب کو ملا لو، باقی کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مانے نہ مانے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نہ مانے، کوئی حرج نہیں۔ استغفر اللہ۔ اب غور کیجئے گا، قرآن کریم کی ایک آیت سے کوئی نتیجہ نکالنا اور بقیہ آیات کو نظر انداز کر دینا درست نہیں۔ اگر اس آیت کو لے کر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو ماننا کافی، آخرت کو ماننا کافی، رسول کو ماننا ضروری نہیں، نجات مل جائے گی، اگر کوئی یہ کہے تو ہم یہ کہیں گے قرآن کریم میں جا بجا ایمان برسالت کی اہمیت بیان کی گئی، ایمان برسالت کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 کا حوالہ پڑھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے پاس بھی نوٹس ہوں گے، آپ نے ممکن ہے نوٹ کیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ لیجئے چیپٹر ہی کلوز ہو گیا۔ جو البقرہ کی آیت 62 کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا کافی، اللہ البقرہ کی 8 میں جواب دے رہے ہیں اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہے، رسول کو نہیں مانتے تو ان کا ایمان ہی نہیں۔ تو اللہ پر ایمان بھی ضروری، آخرت پر بھی ایمان ضروری، تمام رسولوں پر ایمان ضروری، اور اب مسلمان وہ ہوگا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ تو ختم نبوت کی اہمیت بھی ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں، اور ایمان برسالت ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کی 3 آیات طویل تھیں، ان کا مطالعہ مکمل ہوا۔ البقرہ آیات 60 تا 62، ہمیشہ کی طرح قرآنی معلومات میں سے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے بعد آپ کے پیش خدمت ہے قرآنی معلومات۔ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں قرآن کریم کو ایک متفقہ رسم الخط پر جمع کیا گیا۔ رسم الخط رائٹنگ اسٹائل، عربی لکھنے کے بھی بہت سارے اسلوب ہیں بولنے کی طرح، لیکن سیدہ عثمان غنی کا دور کیسا دور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات بہت ہوئیں اور اسلام عرب سے نکل کر عجم نان عربس میں بھی گیا۔ تو ایک عربی کے لیے تو لکھنے کے ڈیفرنٹ اسٹائل کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک عجمی ہماری طرح کا آدمی ہوگا جو کہ عربی نہیں جانتا، اس کو پرابلم ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ایک متفقہ رسم الخط، ون اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ پر امت کو جمع کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ذرا گہری بات ہے، تفصیل کے لیے آپ علوم القرآن سے متعلقہ جو کتابیں ہیں ان کو دیکھیے گا، تو وہاں آپ کو انشاءاللہ زیادہ وضاحت میسر آئے گی اس موضوع پر۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں حسب معمول اپنے ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ابھرے ہیں اور ان کے جوابات کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال کس کے پاس ہے؟ جی زبیر بھائی۔ سر، جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا، پھر بھی انہوں نے ناشکری کی اور کہا ہمیں طرح طرح کے کھانے چاہیے، تو سر یہ ناشکری کا انداز بحیثیت مسلمانوں میں مجموعی یہ مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ اچھا، آپ نے محسوس کیا ایسا؟ ہاں جی سر۔ جی، بات آئی کہ من و سلوہ مل رہا تھا، پیٹ بھر گیا، اور جب پیٹ بھر گیا تو مستی سوجنا شروع ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر۔ کہتے ہیں نا کہ شدید بھوک میں سوکھی لکڑی بھی پاپڑ کا مزہ دیتی ہے، اور جب پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف رکھے، اپنے نوجوان بھائیوں ساتھیوں کو ذرا پسند کے خلاف کوئی ڈش بنی گھر میں، منہ بنایا باہر نکل گئے، میں نہیں کھا رہا۔ اور اگر اسی نوجوان کو بھوک لگی ہو اور باہر مارکیٹ بند ہو تو بالکل ڈٹ کے کھائے گا وہ۔ تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ نعمت اللہ کی جو بھی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ پیٹ بھرنے کے بعد مستی کا سوجنا یہ زیادتی ہے، اپنے آپ سے بھی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی شے آپ کے سامنے کھانے کو پیش کی جاتی، بالفرض اگر آپ کو پسند نہ ہوتی تو آپ استعمال نہ فرماتے، لیکن زبان پر ناشکری کا کلمہ نہ ہوتا۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں ہیں جو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتے۔ کتنے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کچرے کے ڈھیر پر پھینکا ہوا کھانا، رات کا بچا ہوا کھانا چن کر کھا کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ ان کو دیکھیے گا تو اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر ہوگی انشاءاللہ۔ جی آپ کے پاس ساتھ کوئی سوال ہے؟ یس سر۔ سر، جو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو عصا مارا تھا اس سے 12 چشمے بودے ہیں، تو 12 کا جو عدد ہے اس کی کیا حکمت ہے؟
12 کا عدد، اس کی کیا حکمت ہے، یہ تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ 12 بیٹے کس کے تھے؟ کون بتائے گا؟ نہیں، 7 کے علاوہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹوں سے نسل چلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 7 بنی اسرائیل۔ ماشاءاللہ، یاد آ گیا؟ تو 12 چشمے پھوٹ پڑے یا 12 مقامات پر پانی کا انتظام ہو گیا، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا۔ قبائلی زندگی میں جھگڑے ہو جایا کرتے تھے نا زیادہ، تو 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، 12 قبائل چلتے رہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام ہو گیا۔ واضح بات؟ الحمدللہ۔ جی ابرار بھائی، آپ کے پاس کوئی سوال؟ سر ہم نے پڑھا کہ جیسے آیت آئی سامنے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس کے ذیل میں ہم نے سمجھا کہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذلت اور یہ محتاجی تھوپ دی یہود پر، لیکن آج اگر معاشرے یا اس سوسائٹی دنیا کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو یہی والی ذلت اور محتاجی تو تھپی ہوئی نظر آتی ہے آج امت مسلمہ پر۔ بات تو بالکل صحیح ہے کہ آج ہم مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن چھوڑا تو ذلت اور رسوائی کا شکار۔ میں اپنی بات کیا عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں، آپ بھی توجہ سے سنیے، ناظرین کرام نوٹ بھی کیجئے گا۔ حدیث جامع ترمذی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ وہ حالات آ کر رہیں گے میری امت پر جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ جب جوتے اور جوتی کا پیر بناتے ایسے رکھتے نا، بالکل سیم ہوتے نا ایک جیسے، تو جو حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے وہ میری امت پر بھی آئیں گے۔ مزید کچھ میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے یہ واقعات تفصیل سے ہمیں سنائے جا رہے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سوالات کے بعد مختصر چند باتیں۔ سب سے پہلے حاصل مطالعہ، آئیے دیکھتے ہیں کیا باتیں آج ہم نے سمجھی۔ پہلی بات، معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا۔ دوسری بات، نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت اور محتاجی مسلط کی گئی۔ نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت اور محتاجی مسلط کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ محض گروہ بندی اور گروہ میں ہو جانا کافی نہیں، نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ چوتھی اور آخری بات ہم نے سمجھی، ایمان بالرسالت اور ختم نبوت پر ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ضروری ہیں، ختم نبوت کو مانیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ، آئیے دیکھتے ہیں جائزے میں آج کن باتوں کا جائزہ ہم نے لینا ہے۔ نمبر 1، کیا ہم اپنے امتی ہونے کی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں؟ پہلے وہ امت تھے بنی اسرائیل، اب ہم امت ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے ہم پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ہمیں خود اللہ کا بندہ بننا ہے اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ناظرین کرام جائزے کے حوالے سے، کیا ہم قرآن کریم کو مان کر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی ایک ہے قرآن کو زبان سے ماننا اور ایک ہے قرآن کو عمل سے ماننا، عمل میں بھی دکھائی دے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ یاد آیا نا، تکذیب 2 اعتبارات سے ہوتی ہے، انکار 2 اعتبارات سے، قول سے ہوتا اور ایک عمل سے۔ اللہ ہمیں قول سے بھی قرآن کو ماننے کی توفیق دے اور عمل سے بھی۔ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم ایمان کے تقاضوں کا ادراک اور ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول شفا کے لیے کن صورتوں کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے؟ شفا، بیماری سے شفا، کن صورتوں کی تلاوت کی تلقین فرمائی؟ جواب یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، بیماریوں میں ان کو پڑھنا چاہیے اور مریضوں پر پڑھ کر دم بھی کرنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ فرمائیے، کل اگلے پروگرام میں جواب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور سے بچاؤ کے لیے کن آیات اور صورتوں کی تلاوت کی تلقین فرمائی؟ شرور سے بچنے کے لیے کن آیات اور صورتوں کی تلقین فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ آج کا سوال، اگلے پروگرام میں جواب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔
ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔